ہزاروں کفار اور 313 صحابہ غالب آئے تھے بدر کے میدان میں. تو آئیے چلتے ہیں مدینہ سے بدر اور آپ کو پیارے پیارے نظارے دکھاتے ہیں. یاد رہے کہ مسلمانوں کی یہ عظیم جنگ 17 رمضان المبارک کو ہوئی تھی اور اس دن کو قرآن مجید نے یوم الفرقان بولا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا. مدینہ کا سفر ہے 158 کلومیٹر اور آج کے سفر میں ہم رستے کی کچھ زیارتیں بھی کرتے ہوئے جائیں گے. تو آئیے گاڑی موڑتے ہیں رستے کی پہلی زیارت کی طرف. جب آپ بدر کو جاتے ہوں گے تو 2 کنویں آئیں گے رستے میں. ایک پہلے پہ ہم پہنچ چکے ہیں، یہ ہے بیر روحا، اور اگلا ہوگا بیر شفا. جب واپسی تشریف لا رہے تھے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پانی بھی پیا اور وضو بھی فرمایا تھا. ہمیں بھی افطاری ہو گئی ہے رستے میں، یہیں پہ افطاری کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بدر پہنچنے سے پہلے رستے میں ہمیں بیر شفا بھی ملے گا. اس کی تو ایک اپنی فضیلت ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. پہلا کنواں مدینے سے صرف 80 کلومیٹر دور ہے اور دوسرا کنواں بھی تھوڑا ہی قریب ہے. یہ ہم پہنچ گئے بیر شفا، اور بیر شفا کے متعلق منسوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لواب دہن یعنی تھوک مبارک پھینکا تھا. بدر کے میدان میں ٹوٹل 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا. 13 وہیں پر دفنا دیے گئے اور ایک صحابی اسی مقام پر یعنی بیر شفا کے مقام پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، جن کا نام ہے حضرت عبیدہ بن جراح، اور اسی مقام پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقبرہ بھی ہے. تو آئیے اپنا سفر کرتے ہیں اس بدر کی طرف جس کا نام قرآن کریم میں بھی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بدر کا انتہائی پرانا اور قدیم بازار. بدر بیسیکلی ایک جنکشن ہے جس سے ملک شام، یمن، عراق، مکہ، مدینہ ہر طرف رستے نکلتے تھے. یاد رہے کہ پیارے آقا یہاں پہ جنگ کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو ملنے کے لیے آئے تھے جو کہ مکے کو جا رہا تھا. لیکن ابو سفیان نے 2 نمبری کرتے ہوئے اپنا رستہ بدل لیا اور کفار کو مخبری کر دی، اور 313 صحابہ کرام کے مقابلے میں 1000 کفار کو بھیج دیا جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب موجود تھے. قربان جاؤں، اتنا بڑا فرق دیکھ کے بھی صحابہ نے اگر مگر نہیں کیا بلکہ جذبہ غالب آیا. جذبہ نہ ہوتا تو ایٹم بم نے بھی کام نہیں آنا تھا. اور قربان جائیے اس مسجد عریش پر جو اس جگہ پر بنی ہوئی ہے جہاں پر اس جنگ میں نبی پاک کا خیمہ لگا ہوا تھا. جنگ سے 1 رات قبل پیارے آقا نے غیب کی خبر دیتے ہوئے زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرمایا یہاں فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور یہاں فلاں. راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا، کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا. اسی میدان بدر سے تھوڑا سا اوپر جائیں تو ایک جگہ آتی ہے مقبرہ شہدائے بدر. یہ آپ زیارت کر لیں، یہاں پر 13 صحابہ دفن ہیں. اور اسی میدان سے تھوڑا اور پیچھے جائیں تو ایک بہت ہی خوبصورت پہاڑ آتا ہے جسے جبل ملائکہ بولتے ہیں. آپ جب بھی جائیں اس کو بھی لازمی وزٹ کیجئے گا. یہ اس خوبصورت پہاڑ سے فرشتے صحابہ اکرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے. تو اسی وجہ سے ہمیں اس بدر سے پیار ہے. وی لو بدر، آئی لو بدر.